بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ عمرہ اور حج میں سب سے پہلا واجب احرام ہے کہ جب آدمی ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی ختم کر دیتا ہے، اپنے انگوٹھی وغیرہ جو کچھ پہنی ہوتی ہے سب چیزیں اتار دیتا ہے۔ اس احرام میں ضروری ہے کہ انسان احرام کے بعد 25 چیزوں سے بچے۔ ان میں ایک بری شکار، دوسرا سایہ نہیں ہونا چاہیے، تیسرا جماع، چوتھا تقبیل، اور پانچواں مس، اور چھٹا نظر بشاوتن کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ساتواں ہے الاستمناء، کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے منی خارج ہو، خواہ بار بار ٹک ٹکی لگا کر کسی عورت کو دیکھنا اور کوئی ایسا کام کرنا، پوری توجہ اس طرف رکھنا تاکہ ہو جائے، تو یہ بھی اس کا حکم بے عین ہی ہوئی ہے جو جماع کا حکم ہے۔ اس کے لیے صحیح عبد الرحمن ہے ان الرجل یعبس بأہلہ، اور ہے وہ محرم، حتیٰ کہ جماع تو نہیں ہے لیکن منی خارج ہو جاتی ہے، یا اس طرح کا کام وہ ماہ رمضان میں کرتا ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ ملاعبہ کر رہا ہے بغیر جماع کے، منی خارج ہو گئی ہے۔ ماذا علیہما، تو حضرت نے ارشاد فرمایا علیہما جمیعاً الکفارہ، اور کفارہ بھی جماع کی مانند ہے۔ ایک اور روایت بھی اسی طرح کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو ماہ صوم میں جس کا ذکر ہے، اس کی عبارت بھی یہی ہے، رجل یعبس بأہلہ، کھیل کود میں مشغول ہے فی شہر رمضان حتیٰ کہ منی خارج ہو جاتی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کفارہ۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ حج ہو، رمضان ہو، اس طرح کا کوئی کام انسان کرتا ہے کہ جس سے منی خارج ہو جاتی ہے، حالانکہ جماع کا ارادہ بھی نہیں، جماع بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے جماع کا جو حکم ہے کہ بدنہ دینا پڑے گا۔ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ شخص کوئی طریقہ بھی ہو وہ طلب امناع کر رہا ہے۔ جو شخص بھی طلب امناع کر رہا ہے جماع کے بغیر اگر امناع ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو جماع کا حکم ہے۔ آٹھواں حرام جو احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے نکاح کرنا۔ تو سید صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں، محرم کے لیے خود شادی کرنا یا غیر کی شادی کرانا، غیر خواہ محرم ہو یا محل لیکن یہ محرم ہو، تزویج دوام ہو، تزویج انقطاع ہو، ان تمام امور میں عقد فاسد ہے۔ اور سید صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نصوص بہت زیادہ، خاص طور پر اسی نکاح کرنے، کرانے، ان چیزوں کے بارے میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک روایت کافی اظہر ہے، صحیح ہے ابن سنان، محرم کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی شادی کرے یا کسی اور کی شادی کرائے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کی شادی کراتا ہے، خواہ وہ محل ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی تزویج بھی باطل ہو جائے گی چونکہ یہ محرم ہے۔ یہ بھی فرق نہیں ہے کہ
نکاح دائمی ہو یا نکاح منقطع ہو۔ سید فرماتے ہیں یہ بھی فرق نہیں ہے کہ اس کو مسئلے کا علم ہے یا مسئلے سے جاہل ہے۔ مثلا دونوں جاہل ہیں کہ حال احرام عقد نہیں ہو سکتا، تب بھی عقد فاسد ہو جائے گا، یا بھول گیا ہے کہ مجھے احرام ہے یا نہیں، تب بھی یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو وہ وکیل قرار دیتا ہے تزویج میں، اور وکیل اس کی تزویج اس وقت کرے جب کہ یہ شخص حال احرام میں ہے، تب بھی باطل ہے۔ لیکن اگر اس نے وکیل کو کہا ہوا تھا احرام کے اختتام کے بعد اس نے تزویج کی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر احرام سے پہلے تزویج ہو گئی تھی لیکن اس نے دخول کیا ہے، تب بھی اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تزویج اس نے احرام سے پہلے کر دی تھی، دخول بعد میں یہ کرے، تب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ گویا احرام کی حالت میں نہ تزویج خود کر سکتا ہے، نہ کسی کی شادی کر سکتا ہے، نہ یہ وکیل کے ذریعے کر سکتا ہے، نہ کسی اور چیز کی وجہ سے، سب کے سب یہ باطل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ساتھی ہیں، انہوں نے اس بیچارے کا عقد فضولی کر دیا ہے اور یہ احرام کی حالت میں ہے، تو یہ بھی باطل ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ عقل مند بنے تو اس کو اگر پتہ چلے تو بالکل خاموش ہو جائے، بولے نہیں، احرام کے بعد اجازت دے تو پھر جائز ہے۔ احرام میں اگر کہے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر معاملہ بالعکس ہو جائے کہ عقد جو ہے وہ ہوا ہے عقد اس نے محل تھا، اس وقت عقد فضولی ہوا ہے، اس نے اجازت بعد الاحرام دی ہے، تو پھر بھی یہ باطل ہو جائے گا، عقد اس وقت ٹھیک نہیں رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو خود شادی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو شادی کرا بھی نہیں سکتا، علم و جال کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ شادی تو عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اس عورت کا کیا بنے گا؟ سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محرم عقد کرے یا یہ محل ہے اور عقد کرے اور عورت محرم ہو، تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ خواہ عاقد اور زوج عالم ہوں تب بھی جائز نہیں ہے، جاہل ہوں تب بھی جائز نہیں ہے، بھول گئے ہوں تب بھی جائز نہیں ہے، اور اگر عورت بھی محرم ہو تو ایسی صورت میں جس طرح اس پر وہ عالم بالحال بھی ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو جیسے مرد پر وہ جماع والا جو ہے بدنہ آتا ہے، اس پر بھی وہی جماع والا بدنہ آئے گا۔ اس کے لیے دلیل معتبر سماعہ عن نبی عبداللہ علیہ السلام، مرد محل کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی محرم عورت کے ساتھ شادی کرے، اگر اس طرح کا کام کرے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ باطل بھی ہو جائے گا۔ قل تو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ کام کرے اور پھر یہ کام کرے تو فرمایا ان کانا عالمین، اگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، عورت بھی اور مرد بھی، تو ایسی صورت میں دونوں پر باقاعدہ علیحدہ علیحدہ بدنہ آئے گا۔ اور اگر عورت محرمہ ہو اور جانتی ہو تو اس پر باقاعدہ بدنہ آئے گا، مرد جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بدنہ آ جائے گا۔ البتہ اگر عورت محرمہ نہیں ہے فلا شیء علیہ، لیکن اگر عورت پڑھی لکھی ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہے کہ جی میں اگرچہ محل ہوں، وہ محرم ہے، اس کو حق نہیں ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کا، اس کے لیے حرام ہے نکاح کرنا، بدنہ آتا ہے، ان تمام مسائل کو جانتی ہو اور محل ہونے کے باوجود پھر شادی کر لے تو تب اس پر بھی کیا آئے گا؟ بدنہ آئے گا۔
تو گویا اگر اس کو پتہ نہ ہو محل ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر پتہ ہو تو اس پر بھی بدنہ آ جائے گا۔ یہ تو تھا کہ نکاح کر بھی نہیں سکتا، کسی کا نکاح پڑھ بھی نہیں سکتا، کسی کا کروا بھی نہیں سکتا۔ سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ محرم مجلس عقد میں بھی شرکت نہیں کر سکتا جہاں نکاح ہو رہا ہو، محرم مجلس شہادت میں بھی شرکت نہیں کر سکتا کہ بطور گواہ اس کا نام لکھا جائے، اور اس کو سید صاحب قحوت قرار دے رہے ہیں۔ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، بعض لوگ سید صاحب فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ادائے شہادت اس عقد پر وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ادائے شہادت کی حرمت پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مجلس عقد میں حاضر بھی نہیں ہو سکتا اور اس کو شہادت کا تحمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلا یرتاب الشہداء اذا ما دعوا، شہداء کو جب بلایا جائے کہ آئیں آ کے گواہ دیں تو ان کو کسی صورت میں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو مقام عمل میں اس کو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کرے، لیکن مقام ادا میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گویا اس کا قلبی طور پر یہ اندر سے گناہ گار ہے، غلط کار آدمی ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص مجلس عقد میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا، مجلس شہادت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ عرف یہی کہتا ہے کہ عام طور پر جب تزویج ہوتی ہے تو گواہ قائم کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ تزویج میں گواہ قائم کیے جاتے ہیں، بلکہ عامہ تو ضروری سمجھتے ہیں گواہ کا ہونا۔ اور روایات جو ہے باقاعدہ موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محرم کے لیے یہ کام مجلس عقد بھی نہیں ہونا چاہیے، حرمت تحمل جو ہے وہ بھی اس کے لیے ہے کہ گواہ بھی جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ اسی واسطے ایک روایت مرسلہ میں آیا ہے محرم اپنا نکاح بھی نہ کرے، کسی کا نکاح بھی نہ کرے، اور نکاح کے گواہ بھی نہ بنے۔ دوسرا بھی مرسلہ ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ محرم اگر نکاح کا بن چکا ہے پہلے تو ایسی صورت میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ احرام کی صورت میں بھی قاضی کے سامنے یا کسی کے سامنے ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا مرسلہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ویسے کسی عنوان سے بن چکا ہے تو ادائے شہادت کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ روایات مرسلہ ہیں، ان کی طرف استناد جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام کا اس مسئلے پر گویا اتفاق ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا، کسی کا نکاح بھی نہیں کر سکتا، مجلس شہادت میں بھی اس کو نہیں جانا چاہیے۔ چلو یہ مرسلہ ہیں تو دوسرے روایات جو ہیں موجود ہیں، لذا محرم کا حاضر ہونا مجلس عقد میں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال سید صاحب نے اس کو مبنی علی الاحتیاط قرار دیا تھا۔ اما اداء الشہادہ اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی من پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے وَلَا يَرْتَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم احرام کی حالت میں عورت کو خطبہ بھی نہ کرے، خطبہ بالکل ظاہر بظاہر بھی نہ کرے، کوئی اشارے بھی ایسے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خطبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز مستثنا ہے کہ اس بندہ خدا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق کا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے اور یہ محرم ہے، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف لوٹ آؤں، تو پھر یہ اشارے وغیرہ کر سکتا ہے کہ میں لوٹ رہا ہوں، تاکہ وہ تاریخ گزر نہ جائے اور بیگم اس سے جو ہے وہ جدا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے بھی روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد نہ خطبہ کر سکتا ہے، نہ دوسرا کر سکتا ہے،
لیکن جہاں تک اپنی بیوی کا تعلق ہے، رجوع کرنا ہے، تو اس میں رجوع کرنے میں احرام کی حالت میں کوئی حرج نہیں۔